کہ اس سے پہلے کیا ایونٹس ہوں گے which will lead to this situation کہ مدینہ کھنڈر بن گیا؟ اس سے پہلے کون سے ایونٹس ہوں گے؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی اصل میں نا. یہ جو احادیث آتی ہے نا فتن کے دور کے بارے میں, کیونکہ ابواب الملاحم بھی باب الفتن کے نیچے آتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں نا سیکوینس ڈفرینٹ ہے, تو یہ ایک پوری سائنس ہے اس کو پڑھ کے جوڑنا, ٹھیک ہے. تو مینلی وہ جو ہے نا مدینہ جب رولز میں ہوگا تو پھر ملاحم اس ٹائم شروع ہوں گی. اچھا, ٹھیک ہے, اور ملاحم جب شروع ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا دوبارہ, یعنی قسطنطنیپل, استنبول ابھی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کرسچنس کو بڑا چبھتا ہے. آپ دیکھیں ایون ترکی جتنا بھی کوشش کر لے, انہوں نے یورپین اسٹیٹس میں اس کو اپنے ایک کاؤنسل میں شامل نہیں کیا ہوا. کیوں نہیں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو چبھتا ہے جو ہایا صوفیہ ہے, یہ پہلے چرچ تھی ان کی بہت بڑی, جس کو انہوں نے ابھی الحمدللہ مسجد میں کنورٹ کر دیا. یہ ان کو چبھتا ہے. ہر کرسچن کے دل میں بھی ایک تیر ہے جو کہ استنبول کا تیر ہے, اور یہ کیا کریں گے دوبارہ سے آ کے اس کو کانکر کریں گے, اور پھر اللہ کہ جب پھر ہم مسلم دوبارہ سے کانکر کریں گے استنبول کو, اور اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اور پھر کیا ہوگا کہ جو ہے دجال ول بی آؤٹ آفٹر دیٹ. ایک تو یہ سائن ہے. دوسرا سائن یہ ہے کہ مسلمز اینڈ رومنز, یعنی جب ہم حدیث میں رومنز کا آتا ہے نا تو دس مینز ویسٹرنز, ٹھیک ہے, امریکنز, مینلی جو سفید چمڑی والے لوگ ہیں نا, آپ رشینز کو اس میں انکلوڈ, یہ ڈوبیس بات ہے کہ کریں یا نہ کریں, لیکن جو اس فلسفی کو سارے فالو کر رہے ہیں نا, امریکنز اور ڈفرنٹ اسٹیٹس آتی ہیں, اٹلی آپ اس میں شامل کریں, سارا یہ رومنز ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے. مسلمز اینڈ رومنز حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ول ہیو اے پیس ٹریٹی, بالکل اکٹھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ دے ول فائٹ اگینسٹ کامن اینیمی من ورائہم. اچھا, اب وہ کون کامن اینیمی ہوگا واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یا تو شاید اسرائیل ہوگا, کیونکہ اسرائیل بھی جو ہے نا وہ امریکہ کو یوز اینڈ ابیوز ہی کر رہا ہے ابھی. بالکل, اور جب امریکہ کو یہ جو ہے نا یوز کر لے گا بیکاز اٹ ہیز ریسورسز آف دا ورلڈ, اسرائیل, بالکل, تو پھر پرابلی وہ چائنا کی طرف آ جائے گا. اور چائنا اور اسرائیل جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ ماموں بھانجاؤں, ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان ابھی جو دوست بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ابھی تو ہمیں بینیفٹ ہے, اس کو بھی بینیفٹ ہے, لیکن واللہ علم پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں اس ٹائم, اور چائنا اور اسرائیل ایک وہ بنا لیتے ہیں, اور پھر چائنا پاکستان کو کلیم نہ کر لے, یعنی چڑھ نہ دوڑے. واللہ عالم, اسرائیل ہو سکتا ہے, چائنا ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں سی کلیریفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ آیا کہ مسلمز اینڈ رومنز ول ہیو اے پیس ٹریٹی, کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے, اینڈ ول فائٹ اگینسٹ the common enemy. اور فرمایا کہ تفتحون و تسلمون و تغلبون, تم لوگ کامیاب ہوگے, تم لوگ مال غنیمت کے ساتھ آؤ گے, تم لوگ سیف ہوگے, وداؤٹ اینی میجر ڈیمیجز. اچھا, اور پھر یہ تم سب کرنے کے بعد, اس کو ہرانے کے بعد جب تم واپس آ رہے ہوگے, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ ہے غوطہ, ٹھیک ہے, بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ایک خراب دنیا, یعنی ایک جگہ میں اترو گے, ایک ایسے ایریا میں which is rugged and barren, اس میں کرسچن جو ہے, جو کٹھے آرمی ہوں گے, وہ اپنا کراس ریز کرے گا اور کہے گا this cross has given us victory. اب مسلمان مینلی اس وہی دو ہیں, مسلم اور کرسچن, جو ٹریٹی ہوا تھا, اس میں سے ہوگا, اس میں سے ہوگا. دے آر جیت کے بعد ہے یہ, جیت کے بعد ہے یہ, دے آر کمنگ بیک, ٹھیک ہے. اور یہ جگہ ہے نا, یہ بیسکلی لیبنن, سیریا, جارڈن, فلسطین کے بیچ جو ہے نا, بیچ, یہ سمجھ لیں وہ جگہ ہوگی. اچھا. اور علی نے فرمایا کہ جب غوطہ کا لفظ بھی آتا ہے, ڈماسکس میں جو غوطہ ہے اس جگہ پہ جنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جو کرسچن کراس ہے, تو اس ٹائم مینلی سمجھ آتے ہیں کہ دو سپر پاورز ہوں گے پوری دنیا میں, ایک مسلمز اور ایک کرسچنز, کیونکہ تیسرے کو ختم کر دیا. سپر پاورز دو ہی ہیں. وہ جو کراس ریس کرے گا نا, اس کو تب چڑھے گی کہ یار اللہ نے ہمیں وکٹری دی, اللہ نے فتح دی ہے, وہ اس کو قتل کر دے گا, بالکل کراس توڑ دے گا, اور اس بندے کو قتل بھی کر دے گا, اور کہے گا اللہ has given us victory. اور یہاں سے پھر جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ملحمہ شروع ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ the Christians, the Romans will gather under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You know, numbers آپ دیکھیں, نیٹو الائنسز ہوں گی یا کتنے الائنسز ہوں گی ان کی, اور اکٹھے ہو کے یہ سب آئیں گے. اور یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مسلمانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے, 3 گروہ ہوں گے اس ٹائم. ایک جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دے گا, اور ان کی کثیر تعداد, ان کی آرمیز کو دیکھ کے
وہ تو بیسیکلی شاید مال غنیمت کے لیے آیا تھا یا کسی لیے آیا تھا, ایک تہائی 1/3 جو ہے نا وہ ان کو بھاگ جوائن جائیں کر گے, دے گا. ہاں, صحیح. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے, یعنی ان کو جوائن کریں گے یا بھاگ جائیں گے؟ یہ جوائن کریں گے ان کو جوائن, کرسچن آرمیز کو جوائن کریں گے. اچھا, یس, مسلم کا ایک 1/3 کا گروپ, اور یہ وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اس کا شرح یہ ہے, محدثین لکھتے ہیں کہ وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ ہوگا جس کو بولتے ہیں شورتۃ الموت, جو نا موت پہ. اچھا, اس سے پہلے بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوگا, وہ یہ ہے کہ کرسچنز کہیں گے کہ تم ہمارے جو ہے نا ہمارے بھاگے ہوئے لوگ دے دو, ہمارے جو پوزیشنز تھی وہ دے دو, ہم تم سے لڑتے نہیں ہیں. مسلمان نے یہ لا الہ الا اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ وی گیو آر بردرز ٹو یو. یعنی کرسچنز میں سے بھی, چونکہ سنس مسلمان کٹے سفر کر رہے ہیں اور کٹے اینیمیز سے لڑنے جا رہے ہیں, دے ول بی امپریسڈ بائی مسلم, یا جو بھی ہے وہ جنگ کے دوران وہ اسلام قبول کر لیں گے اور وہ آ جائیں گے. تو the Romans will claim کہ ہمیں یہ دے دو, ہم جنگ نہیں کرتے تم سے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم اپنے بھائی کیسے دیں تمہیں, not on the face of this earth. اب یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا then be ready for the battle. یہ جو ہے نا شورۃ الموت, یعنی the army of death اسے بولتے ہیں حدیث میں, the army of death. یہ بیعت کریں گے موت پہ کہ ہم کریں گے, اور پھر یہ جی نا بڑی فierce بیٹل ہوگی. ایسی بیٹل کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی. ایک اس کا بھی نا ایک 1/3 جائے گا, جا کے لڑے گا, صبح شام تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوگا, شام کو وفات شہید ہو جائے گا. صحیح. دوسرا جائے گا اگلے دن, صبح شام تک لڑے گا, بریگیڈز ہوں گے, لڑے گا, شہید ہو جائے گا مسلمانوں کا. اور تیسرا جو گروہ ہوگا, اس میں یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کتنی ہوگی اور کتنے نمبرز نہیں بتایا فلیگز. اور اس کو جوائن کرنے کے لیے احادیث میں مختلف آتا ہے کہ مدینہ سے فوج نکلے گی. اچھا, دے ول بی دی بیسٹ پیپل آن دی فیس آف دس ارتھ. ڈومیسکس سے نکلے گی فوج ان کو جوائن کرنے کے لیے. اور پھر ان کو جو تیسرا جو گروپ بچے گا نا, وہ دے ول بی فائٹنگ اینڈ دے ول بی وکٹوریس. اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی ول کم ایز اے ری انفورسمنٹ. اچھا, وہ مین فورس کو جوائن کریں گے فرام مدینہ ٹل ہیئر. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو. اینڈ دین اللہ کی فرمایا کہ اس کے بعد یہ کبھی بھی ان کو فتنہ نہیں ٹچ کر پائے گا, کبھی یہ فتنے کے میں شکار نہیں ہو پائیں گے, مسلمان دوبارہ پراسپرس ہوں گے, اور پھر پراسپرس ہوں گے. اور پھر جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ صحابی اللہ کے نبی کے پاس سے, یا رسول اللہ ہمارے حالات دیکھیں, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں, کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا پریشان نہ ہو, مجھے تم پہ پاورٹی کی یعنی فقر کی تم پہ ڈر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ, تم لوگ عربک پیننسلا کو کانکر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کھول دے گا. یغزون فارس فیفتح اللہ, تم فارس کو کی طرف جاؤ گے, اٹیمپٹ کرو گے, اللہ ول اوپن اٹ فار یو. یغزون قسطنطنیہ فیفتح اللہ, یغزون رومیہ فیفتح اللہ. اور پھر فرمایا یغزون دجال فیفتح اللہ, کہ تم لوگ یو ول گو اینڈ کانکر فارس, معنی ہر جگہ کامیابی تمہیں ملے گی, عربک پیننسلا اور روم اینڈ کانسٹینٹینوپل. ٹھیک ہے, اور دجال کو بھی فتح کر لو گے. fearing success for the Muslims, کہ مال کا تم پہ کمی نہیں ہوگی, جس چیز کمی ہوگی نا, جو ڈر ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ, اچھا کچھ علماء اس کی یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے پہلے یہ فتوحات ہو رہی ہوں گی, لیکن what I believe is different scholars یہ بھی کہتے ہیں اکثر علماء کہ یہ ان کے بعد ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مسلمز کانسٹینٹینوپل کو فتح کریں گے نا, اپنی تلواروں کو اولیو ٹریز سے کے ساتھ لٹکا رہے ہوں گے, تو شیطان اعلان کرے گا ان الدجال قد خلفکم فی درارکم, کہ دجال از آؤٹ اینڈ تم لوگ یہاں پہ ہو, اینڈ ہی از پلینگ ود the ایمان آف یور وومن اینڈ چلڈرن. تمہاری جگہ لے لی اس نے, تمہاری جگہ لے لی اس نے تمہاری, تم لوگ کہاں بیٹھے ہو. اچھا, یہ جو سبحان اللہ جو بیٹلز ہیں نا, یہ بڑی انٹینس بیٹلز ہوں گی, بڑی اس میں جان لگے گی. اور جو فرمایا کہ یہ جو ہوں گے نا لوگ, یہ بنو اسحاق میں سے ہوں گے جو کانسٹینٹینوپل کو فتح کریں گے. یعنی یا تو محدثین دو شرح بیان کرتے ہیں, یا تو حدیث میں غلطی لگی ان کو, یا پھر جو بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی کرسچنز ہوں گے جو مسلمان ہو چکے تھے. اینڈ وین دے انٹر کانسٹینٹینوپل میں جنگ نہیں ہوگی, دے سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, اینڈ کانسٹینٹینوپل ول فال.
will fall as in اس کے دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو دیواریں لٹرلی دیواریں گرتی جائیں گی اور وہ جیت جائیں گے اللہ تعالیٰ کا میریکل. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب رومنس کو مار دیا نا اب ان کو پتا ہے کوئی اور آرمی ہے نہیں, اب تو مسلمز ہی ہیں, they'll submit اور وہ جنگ ہوگی نہیں. اینڈ وہ تکبیرات کرتے کرتے مسلم آرمیز جو ہے نا اپنے قسطنطنیہ میں داخل ہو رہی ہوں گی اینڈ they'll conquer Constantinople again. اور مال غنیمت ابھی اکٹھا نہیں کیا ان لوگوں نے, بالکل ابھی تلواریں لٹکا رہے ہیں اولیو ٹری سے, تو دجال will be out. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ the leader probably the Mehdi will be sending 10 horsemen. اللہ کی نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ انی لأعلم اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم. واللہ مجھے ان لوگوں کے نام بھی پتہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے باپ کے نام بھی میں جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں جانتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی has revealed it to him. یس صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم گھوڑے کہاں سے بھائی, گھوڑے کہاں سے, تلواریں کیا بھائی؟ ابھی تو ہمارے پاس یو نو جیٹ فائٹرز ہیں, ویپنز ہیں, ابھی تو لیزرز آ رہی ہیں, ساؤنڈ ٹیکنالوجی. زیادہ جو صحیح موقف ہے نا جو علماء کا اگر ہم پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ سنس یہ جو ملحمہ ہوگی نا, کیونکہ اس ملحمہ سے آپ کو پتہ ہے کتنے پرسنٹ کلنگ ہوگی؟ 99% of the people will be killed. 99%. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے. یہ ملحمہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ جو پیس ٹریٹی ہوا تھا کامن اینیمی سے لڑے تھے وہ کرسچن سے. صحیح. وہ کیسے بیسیکلی کہ نمبر 1 کہ سوری میں بات سے نکل گئی. ملحمہ جو بیسیکلی ہوگی, آپ کہہ رہے تھے کہ کلنگ بہت زیادہ ہوگی. کلنگ بہت زیادہ ہوگی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو برڈ اوپر سے اڑ رہا ہوگا کراس نہیں کر پائے گا, وہ کراس نہیں کر پائے گا, اٹ ول فال ڈیڈ. مجھے اب یہ بتائیں, آپ جتنی تلواریں چلانی چلائیں, لوگوں کو ماریں, لاکھوں کروڑوں لوگ مر جائیں, برڈز پہ کیا جا رہا ہے بھائی؟ جتنی مجھے ڈیڈ باڈیز ہوں, برڈز پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو یہ جو ملحمہ ہوگی what do you think it can be atomic war. وہ اچھا it can be atomic war. یا اس سے پہلے جو بیسیکلی ہوگی, یہ جو مسلمز اور کامن اینیمی نے اکٹھے فائٹ کی ہے, پروبلی یہ اٹامک وار ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ سنس دیکھیے بات سنیں, اٹامک وار جب بھی ہوتی ہے نا, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ نمبر آف پیپل ان دا وار. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو ویپنری جو ماڈرن وارفیئر ہے نا, اٹ از ناٹ اباؤٹ مینی پیپل, اٹ از اباؤٹ مینی ایئر پلینز, جیٹ فائٹرز بھیجے, مار مر کے بامبنگ کی ڈفرنٹ جگہوں میں اور آ گئے, یا میزائلز لانچ کیے آگے واپس آ گئے. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ پیپل. لیکن the reason why Romans are coming and so many soldiers, اتنے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں جگہ پہ, وہ تو پراپر وہ والی آرمی ہے نا جو سورڈز کے ساتھ ہوتی ہے, یو نو. اور بالکل. and when they're marching they are conquering Constantinople on their way to غوطہ, جہاں پہ غوطہ میں. اور اب آپ دیکھ لیں جو ہے نا ارمجدون, یہ مسلم لفظ نہیں ہے, یہ کرسچن کا لفظ ہے. ارمجدون بائبل کا ہے, ہمارا ہے ملحمہ. ٹھیک ہے. ارمجدون نکلے جبل مجیدو سے. جبل مجیدو جو ہے نا ایک جگہ ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح سے کرسچنز اور جوز وہاں پلان کر رہے ہیں اپنے فورٹریسز بنانے کا, اور کس طرح سے اس کو لینڈ کو آکوپائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جبل مجیدو جو یہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, 2 ماؤنٹینز کا نام بھی آتا ہے, ایک ہے دابق اور ایک اعماق. ان 2 ماؤنٹینز کے بیچ میں, ٹھیک ہے, غوطہ کی جگہ, یہاں پہ جو ہے نا ہو رہی ہوگی. اٹ کین بی ملٹیپل پلیسز, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈفرینٹ وہ ہو رہی ہیں اور وہ لوگ آئیں گے اور یہ سب شروع ہوگا. سو بیسکلی سے لگتا یہ ہے کہ, بلکہ میرا شرح صدر اسی پہ ہے کہ یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے نا, جو ویپنز ہیں, یہ گنز, یہ سب نہیں ہوگا. کیوں اللہ کے نے فرمایا کہ واللہ انی لعالم اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیول, میں گھوڑے کے رنگ جانتا ہوں میں. نہیں, how would it all vanish all of a sudden? Do you think کہ یہ after effects ہوں گے atomic war? Yes. اچھا, آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں, کتنے مطلب بے وقوف لوگوں کے پاس اٹامک ویپنز ہیں. جب ایک نے چلایا پوری دنیا چلائے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور پھر سب تباہ ہو جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنگ آج تک کبھی نہیں ہوئی ہوگی ہسٹری میں. بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں لیکن ایسی جنگ آج تک نہیں ہوگی. اور پھر ایسی جنگ جس میں 99 جو میں نے کہا 99% لوگ مر جائیں گے. فرمایا کہ ہر فیملی کے اگر 100 شخص ہے نا, 99 مر جائیں گے, ایک بچے گا. اچھا, ہم وہ پھر پتھروں کے دور میں تو نہیں چلیں گے لگتا ہے. ہو سکتا ہے, اللہ عالم. اور یہ بالکل پاسبل اسی لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہم یہ بھی سمجھیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ ابھی زندگی گزار رہے ہیں نا, جس طریقے سے ہم لوگ ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہم لوگ ریسورسز کو جس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں, دس از ناٹ سسٹینیبل. ہم بہت جلد وی آر گوئنگ ٹو رن آؤٹ آف ریسورسز. ہمارے پاس فیولز بھی ختم ہو جانے ہیں, ہمارے پاس یورینیم بھی ختم ہو جانا ہے, ہمارے پاس
ہر چیز بنانے کا جو ہے نا وہ ریسورس ختم ہو جانی ہے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ عین ممکن ہے, کیونکہ ہم ابھی تک رینیویبل ریسورسز کی طرف نہیں جا رہے فار وٹ ایور ریزن, ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ, وہ بہت ایک لمبی بحث ہو جائے گی. یہ بھی چیز سسٹینیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں ویپنری کے اندر, تو لگتا ہے ایسے کہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اتنی اور کسی چیز کے لیے نہیں ہو رہی ہیں. بالکل. سوال صرف کل میں پڑھ رہا تھا, کل نہیں پچھلے ویک میں پڑھ رہا تھا, ایک کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, شاید یہ پرانی ہے, شاید مجھے بھی پتہ چلی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کا جو آربٹ ہے نا, جہاں پہ آپ کی سیٹلائٹس وغیرہ آربٹ کرتی ہیں, وہاں سے میٹل کی شارڈز لانچ کی جائیں گی, بڑے سائز کی, وہاں سے میٹل کی شارڈز لانچ کریں گی. بائی دا ٹائم دے ریچ ارتھ, ان کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے بڑا ہوگا. اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی ایکسپلوسیو نہیں ہے, وہ صرف اور صرف کائنیٹک انرجی کے بیس کے اوپر کتنے بڑے بڑے شہر تباہ کر دیں گے. تو این ممکن ہے کہ جب اس طرح کی تباہ کاریاں آپ نے خود اپنے لیے پلان کی ہوئی ہیں, تو آپ ایک یہ پلان کر رہے ہیں ایک ملک دوسرے کے اوپر یہ مارے گا, اور جس کو مارا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ آگے سے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, وہ بھی مارے گا, وہ بھی پھینک دے گا. این ممکن ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ واپس اس دور میں چلے جائیں. ابھی جتنے میجر کنٹریز ہیں جو اٹامک پاورز ہیں, ایون وہ بھی اگر یہ یوز کرتے ہیں تو کیا حال ہوگا پاپولیشن دنیا کی ختم. یہ وہ اٹامک جو ریز ہیں وہ ساری جو اتنی ہیں وہ سب آپ کے میل فنکشن کر دیں گے, آپ کی ڈیوائسز کو, سب کچھ ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ رشیا کا سار بام دیکھ لیں ابھی, پتہ نہیں کتنے ٹائمز جو ہے وہ آپ کے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا نیوکلیئر وار ہیڈ ہے, اس سے پتہ نہیں کتنے ٹائمز بڑا اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا جو رشیا کے پاس سار بام ہے.